براہ راست ہم نے جانا ہے نگراں وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی اس وقت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا کو بریف کر رہے ہیں۔ میٹنگ وزیراعظم پاکستان کی صدارت میں وزیراعظم ہاؤس میں ہوئی، جس میں آرمی چیف نے اور تمام سول اور ملٹری لیڈرشپ جو لا انفورسمنٹ کی تھی وہ وہاں پر موجود تھی، اور ڈسکس جو چیز کی گئی ہے وہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی اور جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں وہ میں ون اینڈ آن آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ اور جو سب سے اہم بات اس میں ڈیسائیڈ کی گئی ہے، جو کہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ وہ یہی ہے کہ ایک بھی پاکستانی اس کی ویلٹی وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مقدم ہے، اور کسی بھی ملک سے کسی اور کی پالیسی سے سب سے اہم جو ہے وہ پاکستانی ہے، جو پاکستانی قوم ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا ڈیسیجن جو ہے وہ ہمارے جو اللیگل امیگرنٹس ہیں، اللیگل سٹیزنز ہیں، جو پاکستان میں اللیگل مینز کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو ہم نے 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ 1 نومبر تک وہ رضاکارانہ طور پہ واپس اپنے ممالک میں چلے جائیں، اور اگر 1 نومبر تک نہیں جاتے، ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے، اسٹیٹ کی جتنی بھی لا انفورسمنٹ ہے، وہ پروونشل گورنمنٹس ہوں، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہوں، وہ جو بھی ہماری انفورسمنٹ ہوگی، ہم اس انفورسمنٹ کے تحت ہم ان کو ڈیپورٹ کریں گے۔ 1 نومبر سے پہلے تک ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد جو ہمارا 1 نومبر ہی ڈیڈ لائن ہے ہماری پاسپورٹ اور ویزا کی، کہ پاسپورٹ اور ویزا جو ہے، ویزا لے کے اس ملک میں کوئی آئے گا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ڈاکومنٹ پہ دنیا میں کہیں ٹریول کریں۔ یہ ہمارا ملک واحد ملک ہے دنیا میں جہاں پر آپ بغیر کسی پاسپورٹ کے، ویزا کے، کسی تذکرہ سے، کسی اور سے آپ اس ملک میں آتے ہیں۔ تو اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر آنورڈ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک کا رہنے والا پاسپورٹ اور ویزا کے بغیر ہمارے ملک میں داخل نہیں ہوگا، اور وہ صرف پاسپورٹ چلے گا۔ اس سے پہلے 10 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک ای تذکرہ ہے فار افغان نیشنلز۔ ای تذکرہ از الیکٹرانک تذکرہ، جو تذکرہ کمپیوٹرائزڈ ہوگا، پیپر تذکرہ نہیں چلے گا، وہ ہم اس وقت سے لے کر 10 سے لے کر 31 اکتوبر تک اس کو الاؤ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پاسپورٹ پہ اور ویزا پالیسی جو ہے ہماری وہ ہوگی، جو بھی آئے گا ویزا لے کر اس ملک میں آئے گا۔ 1 نومبر آنورڈ جو ہے ہمارا ایک آپریشن سٹارٹ ہوگا، جس میں ایک ٹاسک فورس بنا دیا گیا ہے وزارت داخلہ میں، کہ ہم جتنی بھی اللیگل پراپرٹیز ہیں، ان لوگوں کی جو اللیگل یہاں پہ آ کے رہ رہے ہیں اور اللیگل پراپرٹیز بنائی ہیں، انہوں نے اللیگل کاروبار بنائے ہیں، ہمارے ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، یا وہ کاروبار جو اللیگل سٹیزنز کے ہیں لیکن پاکستانی سٹیزنز ان کے ساتھ کلب کر کے کر رہے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہماری جتنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ان کو ڈھونڈیں گے، اور ہم ان کاروباروں کو بحق کے سرکار ضبط کریں گے، ان جائیدادوں کو بحق کے سرکار ضبط کریں گے، اور جو بھی پاکستانی اس فیسیلیٹیشن میں شامل ہوگا اس پاکستانی کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزائیں دلوائی جائیں گی۔ وہ جو ٹاسک فورس ہے، اس کے علاوہ وہ کیا کام کرے گا؟ وہ شناختی کارڈ، ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ شناختی کارڈ کا جو مسئلہ ہے، جس طرح شناختی کارڈ کا اجرا ہوتا رہا ہے، بہت زیادہ اس میں irregularities تھیں، بہت زیادہ شناختی کارڈ جو ہیں وہ اللیگل مینز کے ساتھ جعلی شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں، اور ان شناختی کارڈ پہ ٹریول ڈاکومنٹ بنائے گئے ہیں، پاسپورٹس بنائے گئے ہیں، اور وہ پاسپورٹس جو ہیں ان سے لے کر لوگ ٹریول کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، اور کئی جگہوں پر ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں لوگ پکڑے گئے ہیں، اور وہ جو پکڑے گئے ہیں وہ پاکستانی نیشنل نہیں تھے لیکن ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، اور جو نادرا سے ان کو شناختی کارڈ ملا اور وہاں سے انہوں نے پاسپورٹ اینڈ دین دے بریچ دا سسٹم، تو اس کے خلاف بھی ایک مؤثر قسم کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ نادرا کے ہی فیملی ٹریز ہیں، دیر آر لائکلی چانسز کہ آپ کی فیملی ٹری میں یا کسی بھی پاکستانی کی فیملی ٹری میں کسی ایک کو گھسا لیا جاتا ہے،
اینڈ دین وہ پاکستانی نیشنل بن جاتا ہے اور یہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے چل پڑتی ہے. تو اس کے خلاف بھی بہت سخت قسم کے اقدامات لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ جس پر شک ہوگا, چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رپورٹ پہ ہوگا, حکومت کی یا کسی پاکستانی شہری کی درخواست پہ ہوگا, ہمارے پاس فیسلٹی آ گئی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی. ہم ڈی این اے ٹیسٹ بھی کرائیں گے ان لوگوں کے جو پاکستانی شناختی کارڈ ہولڈر ہیں لیکن وہ پاکستانی نہیں ہیں. تو اس کے علاوہ ہم ایک ویب پورٹل بنا رہے ہیں, یو این ہیلپ لائن بنا رہے ہیں, یو این اے ہیلپ لائن بنا رہے ہیں, یونیورسل نمبر دے رہے ہیں. اس یونیورسل نمبر پہ کوئی بھی پاکستانی جو اس میں ہمیں آپ کی بھی مدد چاہیے ہوگی میڈیا کے توسط سے, تمام پاکستانیوں کو ہم یہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس ویب پورٹل کے ذریعے یا اس نمبر کے ذریعے ہم تک اپروچ کریں, ہم تک آئیں, اور ہم ان کا نام جو ہے وہ راز میں رکھا جائے گا اور ان کے لیے ایک ریوارڈ منی بھی رکھی جائے گی جو ہمیں انفارم کرے گا, اللیگل آئی ڈی کارڈز پہ انفارم کرے گا, اللیگل امیگرینٹس پہ انفارم کرے گا, اور جو اللیگل پریکٹسز ہو رہی ہیں, اسمگلنگ ہے, ہورڈنگ ہے, ڈالر کی اسمگلنگ ہے, جس پر بھی ہمیں انفارم کرے گا وہ ہم منسٹری آف انٹیریئر میں بنا رہے ہیں. اور دین ہم اپنی جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان کو وہ انفارمیشن ٹریول کرائیں گے اور لائف ٹائم کرائیں گے تاکہ یہ ایک افیکٹو قسم کا میکنزم بنے اور اس کو ہم کرب کر سکیں. اور اس کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کے لیے, ہورڈنگز کے لیے, اسمگلنگ کے لیے, ڈالر کی اسمگلنگ کے لیے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ بنا دی ہیں. وہ میں نے کل بھی آپ سے اس کی بہت تفصیل میں بات کی ہے. اور وہ 14 چیک پوسٹیں بلوچستان میں ہیں, 10 پنجاب میں ہیں, 5 کے پی میں ہیں. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں فیڈرل اور پروونشل وہ سب مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے. ہنڈی حوالہ کے حوالے سے اور جو ہماری بجلی چوری ہے اس کے حوالے سے ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں. مزید سخت کریں گے ان کو, مزید ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو پاکستان کی اکانومی ان کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے, جو بجلی چور ہیں, جو ڈالر کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, جو ویٹ کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, جو شوگر کی اسمگلنگ کر رہے ہیں. اس کو ہم ٹیکنالوجی کے اس میں بھی کور کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو بھی, اور ہم لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس پورٹل کے ذریعے ہم تک پہنچیں اور ہمیں یہ جتنے بھی اللیگل پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. نارکوٹکس, ہماری سوسائٹی میں نارکوٹکس ایک اس قسم کا زہر پھیلتا جا رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر سخت سے سخت ترین اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے پاس جو انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, جو فیکٹریز بنی ہوئی تھیں. اس کے خلاف 12 کور نے ایک بڑا زبردست آپریشن بلوچستان میں ریسنٹلی کیا اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے. اس میں پروونشل گورنمنٹ کا ایک رول تھا. سو اینڈ سو آن. ہم اس کو اور مزید ان آپریشنز کو سخت کریں گے اور ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر نارکوٹکس سینٹر قائم کر رہے ہیں ہم جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ان کے ہیڈ کوارٹرز میں, جس میں تمام اداروں سے لوگوں کو لیا جائے گا, ایک چھت میں بٹھائیں گے تاکہ اس کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکے اور ہم اس لعنت سے جو اس معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو باہر نکال سکیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز تھی وہ تھی کہ جو مونوپلی ہے وائلنس کی, وہ مونوپلی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے. وہ مونوپلی ہم کسی کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے. وہ پولیٹیکل وائلنس ہو, وہ ملیٹنسی ہو, وہ قوم پرستی کے نام پر ہو, وہ مذہب کے نام پر ہو, وہ کسی بھی نام پر ہو, یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے گریب میں ہو, یا کسی قسم کا وائلنس ہے, اس وائلنس کو ایکسرسائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اسٹیٹ ہیڈ آن آئے گی اور تمام ادارے ہیڈ آن آئیں گے. کسی بھی اس قسم کی وائلنس, دہشت گردی, بندوق کے زور پہ اگر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے, پاکستان آئین کے مطابق چلے گا, پاکستان قانون کے مطابق چلے گا. جو میرا آئین کہتا ہے وہ امپلیمنٹ کروں گا. پاکستانی اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے. بندوق کے زور پہ مسلط کیے ہوئے ایجنڈے کے تحت پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. اس کے لیے اسلام کا نام لے کر, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ریاست پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے, اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا. ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ, کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگینسٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے, اگر کوئی ہماری منورٹیز کو جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے, ہم بحیثیت مسلمان
ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم منورٹیز کی پروٹیکشن کریں. ہم کسی ایسے جتھے کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان میں, اور کسی کو ان پر اپنی اقلیتوں پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے. ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے, ان کی عبادتگاہوں کی پروٹیکشن کریں گے, اور اسٹیٹ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی, اسٹیٹ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے. اور پھر ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ تنظیمیں ہیں جو کہ قانونی تنظیمیں ہیں, یونینز جن کو کہا جاتا ہے. ہم ہیلتھی یونینز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یونینز جو یونین کی آڑ پہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں, اسینشل جو سروسز ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں, ہماری آرٹریز جو ہماری سڑکیں ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں, اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں, فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی آئرن ہینڈلی ان کو بھی ہینڈل کیا جائے گا. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رائٹ ٹو پروٹیسٹ, رائٹ ٹو سٹ, وہ ہر ایک کو حاصل ہے, آئین میں اس کو کور حاصل ہے, ہم اس کو روکیں گے نہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کی شہری کی نقل و حرکت کو روکا جائے, مریض کو روکا جائے, مسافر کو روکا جائے. اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے گا اور اس یونینز کو ڈسکریج کیا جائے گا جو اسینشل سروسز میں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسینشل سروس ہو اور وہ ہڑتال میں بیٹھا ہو. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 چیزوں کا ہمیں کہا تھا: یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم تینوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم نے قانون کے ذریعے, آئین کے ذریعے اس پاکستانی قوم کو ڈسپلن کرنا ہے. ہم ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں تمام, نہ صرف پاکستانی قوم کو, اپنے اداروں کو, اپنے جتنے بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ہیں اور جتنی بھی ہماری قوم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انفورس کریں کہ ہم ڈسپلن ہوں, اور ڈسپلن قومیں ہی دنیا میں ترقی کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنی اس طرح کی ڈسپلن قومیں نہیں ہوتی ہیں وہ کہاں پہنچتی ہیں. اور ہم نے اپنی یوتھ کو نہ صرف ڈسپلن سے ہٹا دیا ہے بلکہ ان کو ڈسپلن سے بدتمیزی کی حد تک آگے پہنچا دیا ہے. تو اس کو روکا جائے گا اور اسٹیٹ اس پہ کام کرے گی. تو یہ وہ ڈیسیجنز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ناؤ آئی ایم اوپن ٹو دا کویسچن اینڈ آنسرز. ایک گزارش ہے کہ ہینڈل کریں گے. ایاز سید صاحب جی, یہ بتائیے کہ یہ جتنی بھی آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے, نو ڈاؤٹ کہ ریاست کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے, لیکن اس میں ہمیشہ جو سوال آتا رہا ہے وہ ہماری کیپیسٹی کے اوپر, اور ہماری جو پولیس ہے اس کو ہم نے ڈیسائڈ نہیں کی. تو اس کے اوپر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, یا پھر وہی روایتی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا, فوج اور رینجرز کو استعمال کیا جائے گا؟ پولیس کو ہم مضبوط بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ افغانستان کی طرف سے آیا ہے, تو آج کی جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں کچھ اس حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم افغان گورنمنٹ سے کوئی بات کریں یا افغان گورنمنٹ کو اس حوالے سے؟ دونوں شاہ صاحب, دونوں آپ کے بڑے اہم سوال ہیں. میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں اور پہلے سوال کا بعد میں. دیکھیں, ابھی تک ہمیں جنوری سے لے کر ابھی تک ہم پر 24 سوسائڈ بومنگز ہوئی ہیں. 24 سوسائڈ بومنگز. اس 24 میں سے 14 بومنگز جو ہیں وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں. افغانی لوگ تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے. اس پہ آپ پشاور ماسک کا بڑا واقعہ ہوا تھا, پولیس لائنز کا, وہ افغانی نے کیا. پھر اس کے بعد قلعہ سیف اللہ میں جو واقعہ ہوا مسلم باغ میں, اس میں سے 6 میں سے 5 لوگ جو تھے وہ افغانی تھے. پھر یوب کینٹ میں آپ کو یاد ہے کہ ایک حملہ ہوا تھا, اس میں سے جو 5 میں سے 3 تھے وہ افغانی تھے. پھر جو ہنگو میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے وہ افغان نیشنل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے شیخ ہیبت اللہ صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے, اس فتوے کو بھی آنر نہیں کیا جا رہا اکراس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت امید ہے, ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں, بہت احترام سے ان کو دیکھتے ہیں. تو ان کا جو فتویٰ تھا اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہونا چاہیے, اور اس پر جو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان سے ہم پر حملے بھی ہوتے ہیں, اور افغانی نیشنل ہمارے حملوں میں ملوث ہے. ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ وہ جس طریقے سے ہم پر حملے کیے جاتے ہیں, سب کی ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں. ظاہر ہے ہم فورن آفس اس پر اپنا کام کر رہی ہے, وہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کر رہی ہے. اب پولیس کے سوال سے دیکھیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہے ہم کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں
اس سے ہم ان کو اسٹرینتھن کریں گے اور اپنی لا انفورسمنٹ کو کیپیسٹی کیپیبلٹی ہماری موجود ہے کہ ہم اس دہشت گردی کی جنگ کو یا یہ جو ایک کریٹ ہوا ہے جو لا لیسنس ہے جو اسمگلنگ ہے جو ہورڈنگز ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کر لیں گے. اویس کیانی صاحب 24 چینل سے. بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو ایپیکس کمیٹی میں کانٹ ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ کی سخت مانیٹرنگ اور اس کو ریویو کرنے کے حوالے سے بھی کچھ فیصلہ ہوا ہے اور سیکرٹری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ جو چیئرمین ناگرا جو آئے ہیں اور اب جس طرح آپ نے بتایا کہ فیس کی اتاری تو کیا جو پہلے بھی انکوائریز ہوتی رہی ہیں لیکن اس کو ڈمپ کیا جاتا رہا ہے تو کیا وہ بھی عوام کے سامنے لایا جائے گا کہ جو اس میں جو کارکنان میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیں نادرا کے حوالے سے نادرا ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. نادرا ایک نیشنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے. ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ. کیا میرا ڈیٹا امپورٹنٹ نہیں؟ کیا آپ کی فیملی ٹری امپورٹنٹ نہیں؟ کیا آپ کا ڈیٹا امپورٹنٹ نہیں؟ تو جب یہ ایک نیشنل سیکیورٹی بن گیا تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور اس کی کابینہ سے منظوری لی گئی اور نادرا چیئرمین کی جو کمپیٹنسی ہے جو ڈیجیٹل اسپیس میں ان کی جو ان کا کام ہے وہ آئی ٹی میں وہ بہت وسیع تجربہ ہے ان کا. انہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ایم فل کر رہے ہیں, ایم فل کی ہوئی ہے. تو ایسے میں ان کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا اور نیشنل سیکیورٹی اور آئی ٹی دونوں کا تجربہ مل کے نادرا کو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا. بالکل ان بلیک شیپس کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ان کو سزائیں دلوائی جائیں گی. منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ایجنڈا آپ نے ابھی اناؤنس کیا ہے بہت قابل تعریف ہے, لیکن یہ کتنے سال کا ہے اور دوسرا آپ جاننا پسند کریں گے کہ جن لوگوں نے حالات کو یہاں تک پہنچایا ہے ان کے خلاف کیا ایکشن سوچا جا رہا ہے؟ کیا بریک ہے آپ کے پاس ریفیوجیز کا کہ پاکستان میں کس ملک کے کتنے ریفیوجیز ہیں اور کیا UNHCR اور کابل ایڈمنسٹریشن کو بھی آپ لوپ میں لے رہے ہیں اپنی ایفرٹس کے لیے؟ دیکھیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو لوپ میں لیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ UNHCR کا چیپٹر تو وہاں آتا ہے جب کوئی کسی کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہو. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا ایلیگل امیگرینٹس کی, وہ ایلیگل شہری جو ہیں جو غیر ملکی ہیں ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, کوئی وہ UNHCR کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. تو ہمارے پاس فگرز ہیں, ہم اس پر کام کریں گے انشاءاللہ. سہیل رانا صاحب بریک اپ بتا دیں کہ کتنے غیر ملکی ہیں آپ کے پاس, کس کس ملک کے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ایکسپیرینس ہے ابھی آپ نے ٹیررزم کی بات کی ہے تو ٹیررزم لنک ہے ایک اور جگہ پہ. ہمارے پاس ایک میں نے پہلے بھی جو پریویس منسٹر تھے ان سے بھی پوچھا تھا, وزیر صاحب سے بھی پوچھا تھا, تو بھوشن یادیو کا ہے نمبر 1. نمبر 2 وہ $50 ملین کی کرپشن کیسز ہیں. آپ کے انتہائی لیفٹ پہ بیٹھے سیکٹر صاحب ہیں, DGFI بھی بیٹھے ہیں, تو طارق ملک کے ساتھ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اس کا کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ایپیکس سے ریلیٹ نہیں کرتی ہیں, تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ ایپیکس ریلیٹڈ جو ہم نے آج ڈیسیژنز لیے ہیں اس پہ کویشچن کریں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. ذوالفقار میم صاحب ARY سے. نہیں یہ میں آپ سے بالکل اس پر اگری نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ہماری ایک سنرجی کے ساتھ ہم ایک ڈرائیو کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ یہ پروپیگنڈا ٹولز تو ہو سکتے ہیں, یہ وہ پروپیگنڈا ٹول ہو سکتے ہیں کہ جو ہمیں اس کام سے روکنے کے لیے کوئی ایفرٹ ہو سکتی ہے. ادروائز اس طرح کی بالکل کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. اور جب میں نے آپ سے کہہ دیا ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں, پروونشل ہوں, فیڈرل ہوں, ہر کوئی اپنے ٹوز پر ہے اور ایوری ون نوز کہ اسٹیٹ آف پاکستان از سیریس ناؤ. تو وین وی آر سیریس ان دا بزنس تو ہم اس طرح کی پریکٹسز کرنے نہیں دیں. خالد صاحب
इनके जो अहदेदार हैं वो बाकायदा तौर पर अफगानी हैं, क्या आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे इन तीन बड़ी बातों से कि अफगानियों को मेरे इल्म में वो करीब आ रहा है, क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे कि अफगानियों की एक बड़ी तादाद को यहाँ से निकालेंगे? क्या उनका रिएक्शन नहीं आएगा उसको? देखिए बात इतनी है कि ये क्या हमारा मुल्क इतना फ्री रहना है फॉर एवरीवन? हम क्या बात करें, हम तो ये कह रहे हैं कि हम इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं करने देंगे, इलीगल किसी को आने नहीं देंगे। जो वीज़ा लेकर आएगा हमारी सर आंखों पर, वो हमारा गेस्ट होगा, वो किसी भी मुल्क से आए। तो हम अपनी चीज़ों को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं, अपने घर को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो इनकरेज की ज़रूरत है, इस पर स्टेट का जो अप्रोच है उसको मज़ीद इनकरेज करने की ज़रूरत है। मंजूर मलिक साहब खबर एक मिनट प्लीज, मंजूर मलिक साहब। जी हमारे पास एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। नहीं जी देखिए, लीगल जो वीज़ा लेकर आया हुआ है हमारे पास, वो अपना बिजनेस करना चाहता है, हम उसको प्रमोट करेंगे। वो हमारे मुल्क के टैक्स रेट पे आना चाहता है, उसको प्रमोट करेंगे। हम सिर्फ उनकी बात करें जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल हमारे मुल्क में दाखिल है। वो सिर्फ अफ़गान फोकस्ड नहीं है, किसी भी मुल्क के हैं, वो सिर्फ अफ़गान तो नहीं है। हमारे पास तादाद बताएँ डॉक्टर साहब, तादाद बताएँ। जी ठीक है जी, मैं आपको 4.4 टोटल है जी 4.4 जो है वो टोटल है, उसमें 4.2 मिलियन जी 4.4 मिलियन है, ये अप्रॉक्स फिगर्स हैं। इसमें से जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिनके पास वो 1.42 मिलियन है। ये मैं जस्ट आपको अफ़गान नेशनल्स बता रहा हूँ, और नेशनल्स भी है इसमें। और अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स जो हैं वो 0.85 मिलियन है, और अनरजिस्टर्ड इलीगल अफ़गान्स 1.73 मिलियन है, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। आपने ये बताया है कि मिलियंस के अंदर ये सारा मामला है। एक तो आपने डीएनए का, कितने डीएनए आप लोगों के कराए गए। दूसरा ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है, एक दिन में इस्लामाबाद के अंदर 800 अफगानी पकड़े जा रहे हैं। तो क्या ये सिलसिला जो अभी शुरू हुआ है इस्लामाबाद के अंदर या बाकी मुल्क के अंदर, ये रुक जाएगा? इनको भी आप यकम तक मोहलत दे रहे हैं? नहीं, यकम तक हम अपनी ये कह रहे हैं कि यकम तक तो खुद चला जाए। उस बीच पे हमारे रडार में आएगा तो वो हमारे रडार में जब आएगा तो वो पकड़ा जाएगा, किसी को कोई मोहलत नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर ऑनवर्ड हमारा ऑपरेशन एक फुल थ्रॉटल में चलेगा, और उससे पहले हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि जो हमारे मुल्क से जाना चाहता है, खुद जाना चाहता है, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो खुद ही चला जाए, बजाय इसके कि जी वो खातून सलाम जी खातून बहुत है। देखिए बिल्कुल ये फेडअप का लफ्ज़ मुल्कों में नहीं आता है। बातचीत का सिलसिला हमेशा जारी रहता है, बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और डिफरेंट फोरम्स पे बात होती भी है। फॉरेन ऑफिस का डोमेन है, वो यकीनन उस पर बात कर रहे होंगे। और दूसरा जो आपने कहा कैपेसिटी का, बिल्कुल जी हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास कैपेसिटी है। हमने अपने मुल्क से इस मैस को, और जो लीगल आना चाहता है, वीज़ा लेना चाहता है, वो मेरा फ़ैसला है कि मैंने किसको वीज़ा देना है, वो मेरे मुल्क का फ़ैसला है, वो हमारा फ़ैसला है कि हम कितनों की मेहमानदारी कर सकते हैं। हम 10 की कर सकते हैं, हम 10 को वीज़ा देंगे, हम 100 की कर सकते हैं, 100 को देंगे, जिस तरह हमने बाकी दुनिया के नेशनल्स के साथ किया। मैं क्यों लाखों वीज़ा दूंगा? जितनी मेरी कैपेसिटी होगी उतनी ही दूंगा। मुझ पर क्या बाइंडिंग है कि मैंने लाख वीज़े देने? जिनको मैं अकोमोडेट कर सकता हूं मैं उतनों को दूंगा। लास्ट क्वेश्चन जी, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट सवाल। थोड़ा ऊंचा बोल।
देखें, इस पे कोई दो राय नहीं कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं और हम एक लिमिटेड टाइम के लिए जो चीज़ें कर सकते हैं टिल द लास्ट मोमेंट फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री एंड फॉर द कंट्रीमैन, हम उसमें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, एक राह मुतय्यन कर लेंगे। आने वाली हुकूमत अपना फैसला खुद करेगी कि वो हुकूमत ने किस तरह उसको लीड करना है और कहाँ लेके। आखिरी सवाल सर, लास्ट मूवमेंट 3 साल बाद आएगी, लास्ट मूवमेंट सर सहमा शबीर अरब न्यूज़ से। सर आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात की है। मशरूम के बाद से बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर भी दौड़ गई थी। मेरा सर इतना सा सवाल है, आपने कहा कि हम एक लाहा अमल लेके चलेंगे, उस लाहा अमल के ABC 1-2-3 पॉइंट्स क्या होंगे सर? वो मैंने आपको सारा बता दिया, आप शायद लेट आइए। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।